السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے ابھی اسٹوری کا ہاف پارٹ آپ کو سنانا تھا، میں ابھی سناتی ہوں بچوں۔ اس سے پہلے آج کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سب کے اسکول کھل گئے ہے نا؟ مزہ آئے گا اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل سے آپ نے اسکول بھی جانا ہے اور خوب انجوائے کریے گا، کیونکہ ظاہر ہے اسکول میں زیادہ مزہ آتا ہے گھر میں بیٹھنے کی بجائے۔ تو کل سے انشاءاللہ اسکول کھلیں گے آپ کے، اور آپ نے اسکول جانا ہے، مزے کرنے ہیں، اچھا پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ کووڈ سے ہم بچ جائیں، ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، ابھی آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ تو ہم ہانٹیڈ ہاؤس کی اسٹوری میں آپ کو سنا رہی تھی۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس گھر میں ان لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، اور کس طرح سے دعائیں پڑھتے، نماز وغیرہ پڑھتے۔ پھر ان کے ابو کی ٹرانسفر ہو گئی، وہ کسی اور شہر میں تھے، اور وہ گھر جو تھا وہ گورنمنٹ کا گھر تھا۔ انہوں نے اسی کو، ان کے گھر والوں نے کہا یہ اچھا گھر ہے، اسی کو ریکوزٹ کرا لیں۔ انہوں نے اسی گھر میں رہنا شروع کر دیا، اور نا بہت خوش تھے۔ ان کے ابو بہت زیادہ نیک آدمی تھے، وہ دن رات نمازیں بھی پڑھتے اور ساری دعائیں بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک رات وہ نماز پڑھے تھے تو انہوں نے زمین پر کچھ چھوٹے چھوٹے بونوں کو پھرتے دیکھا، تو انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، اور وہ غائب ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ اس جگہ پر کوئی بندہ ناپاک پاؤں لے کر نہ آئے، نہ کوئی چھوٹے بچے جو ہیں وہ کچھ ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے ناپاکی پھیلے۔ تو گھر والوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا، اور نا بہت زیادہ خیال رکھتے، اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھتے۔ ایک کمرہ جس کی لائٹس بند ہو جاتی تھیں اس کو بھی بہت صاف رکھتے، ادھر بھی کچھ جگہ خالی چھوڑ دیتے۔ کئی دفعہ انہوں نے رات کو دیکھا کہ ان کے کچن میں فریج کھلنے کی آواز آتی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے، اور اس طرح نا کبھی کبھار انہیں یہ فیل ہوتا کہ کوئی چل رہا ہے گھر میں، لیکن انہیں چونکہ کسی نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دی تھی، کوئی تکلیف نہیں دی تھی، تو وہ آرام سے رہتے رہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو تنگ کیا۔ اس طرح سے بہت سارا ٹائم گزر گیا، 2-3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، آرام سے وہ بھی رہ رہے تھے، ان کے ابو، ان کی امی، سب لوگ، بچے بھی۔ اور بچے اتنے سمجھدار تھے کہ اس جگہ کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اس جگہ پر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، مطلب کوئی ناپاک پاؤں نہیں لے کر جانے، گندے پاؤں نہیں لے کر جانے، گند نہیں پھیلانا، اور جو ہے کمرے میں جب لائٹ بند ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ نہیں جلانی، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو نا ایک دن ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے، تو نا انہوں نے ان کو بھی کہا، وہ اس کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر آپ نے چارپائی نہیں گھسیٹنی، وہ پنکھے کے نیچے جگہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو پنکھے کے نیچے کروں گی، وہ کوئی آنٹی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں پنکھے کے نیچے کروں گی، لیکن اس نے کہا، بچوں نے کہا کہ ہمارے ابا جی نے منع کیا ہوا ہے، تو آپ پنکھے کے نیچے نہ گھسیٹ کے کریں، سائڈ پہ ہی رہنے دیں۔ انہوں نے پنکھے کے نیچے وہ گھسیٹ کے چارپائی کر لی اور سو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آئیں بھاگ کر، اور انہوں نے ان کے ابو کو یہ بتایا کہ کسی نے میرے منہ پہ بہت زور سے تھپڑ مارا ہے، اور نا انہوں نے کہا کہ آپ کو جب منع کیا تھا تو اس چارپائی کو پیچھے کریں، آپ نے کیوں اس جگہ پر چارپائی پھیلائی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے میں اس جگہ پر نہیں، اس کمرے میں ہی نہیں سوؤں گی۔ وہ پھر نیچے آ گئی۔ اگلے دن جب صبح سب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا منہ بہت زیادہ سویل ہوا تھا۔ پھر ان سب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ہمارے گھر میں جب ہم نے کہا ہے کہ کچھ ہے تو آپ کیوں نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں مان گئی، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ اسی طرح بچوں بہت سال اس گھر میں رہے، اور نہ وہ صرف نماز پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے، اور اپنے اپنے کام کرتے رہتے، اسی طرح سے جس طرح سے زندگی چلتی اس طرح چلاتے رہے۔ جتنے سال وہ ادھر رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اور سب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اس گھر میں کوئی اور رہنا نہیں چاہتا اور یہ رہ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس طرح سے بچوں اس کہانی، پھر وہ جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اور نہ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بچوں کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ کہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، جن رہتے ہیں، بھوت رہتے ہیں، فلاں رہتا ہے، اگر ہم نمازی اور پرہیزگار بنیں گے تو کوئی بھی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ٹھیک ہے، نہ جن، نہ بھوت، نہ کوئی ڈائن، نہ کوئی چڑیل۔ صرف ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور مجھے یقین ہے آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ ابھی سے اپنے اندر ساری اچھی اچھی عادتیں ڈالیں گے اور بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک چھوٹی عمر میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھ سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوری ختم ہوتی ہے۔